نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے سید زادوں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے یہ حرام ہوتی ہے نا، اور یہ حرام میں نے اور آپ نے نہیں کی، بلکہ یہ خود جن کی یہ اولاد ہیں، جن کے یہ شہزادے ہوتے ہیں، ان کے اپنے والد نے، ان کے اپنے مطلب دیکھا جائے تو ان کے جد امجد نے سمجھے ان کے لیے زکوٰۃ کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے جد امجد جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مروی ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1072 ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ بے شک جو یہ صدقات ہیں، یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ جو صدقات واجبہ ہیں، یہ لوگوں کی میل ہوتی ہیں، یہ لوگوں کی میل ہوتی ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حلال نہیں ہے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے حلال ہے۔ پتہ چلا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حرام فرما دیا، تو میں اور آپ اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد پر جو ہے ہم سے زیادہ شفیق تھے، مہربان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ یہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے یہ لوگوں کی میل ہوتی ہے نا، لوگوں کی گناہوں کی میل ہوتی ہے، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے، اور حضور کی آل کی بھی توہین ہے کہ لوگوں کی گندی میل جو ہے وہ ان کے سپورٹ کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کسی صورت میں بھی زکوٰۃ کا دینا تو جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ لوگوں کو چاہیے اور ضرور چاہیے، لازماً چاہیے کہ جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اور صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہمارے لیے اتنا کچھ کریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اولاد کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ فنڈ کریں، اور خاص طور پر ان کی مدد کریں۔ زکوٰۃ سے ہٹ کر صرف زکوٰۃ تو نہیں ہوتا نا، ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے، صرف زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، باقی بھی آپ صدقات خیرات تو کر سکتے ہیں نا، تو ان کے اوپر صدقات خیرات جو صدقات نافلہ ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے۔ صدقات واجبہ نہیں کر سکتے۔ صدقات واجبہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ فطر نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یا کسی مطلب جس طرح کے کفارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مختلف قسم کے کفارے ہیں وہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ ہر قسم کو ان پر صدقہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو صدقات نافلہ کے زمرے کے اندر آتا ہے وہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، اور ان کو بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ ان کو پیسے دیں گے، ان کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، تو آپ ان کو صدقہ کہہ کر نہ دیں، صدقہ کہہ کر ان پر خرچ نہ کریں، بلکہ ان کو تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً کہہ کر خرچ کریں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اندر جو ہے وہ آل کو جو ہے میں یہ تحفتاً خرچ کر رہا ہوں۔ اور بندے کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میرے پاس مال ہے یہ مجھے ملا بھی حضور کے صدقے اور حضور کی آل کے صدقے ہے، ٹھیک ہے، سارے کا سارا مال انہی کا ہے، ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ میں مالک بناؤں تو میں جو ہے ان کی برگاہ کے اندر اپنا مال ہدیتاً پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ نیت ہونی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ تمام اسلامی بھائی جو ہے ان کی بھرپور انداز میں ہیلپ کریں اور مدد کریں، اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آج ہم ادھر مدد کر رہے ہیں تو کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے، اور کس طرح ہمیں اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو اس ثواب کو مد نظر رکھ کر بھرپور انداز سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔